بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر عوام کے حالات جاننے کے لیے گشت کر رہے تھے تو آپ کا گزر ایک بازار سے ہوا۔ آپ نے ایک جگہ رش دیکھا تو وہاں تشریف لے گئے تو بہت ساری لڑکیاں برہنہ لباس میں موجود تھیں اور وہ بے باک لگ رہی تھیں۔ جیسے مرد حضرات ان لڑکیوں کے پاس سے گزرتے وہ اپنی ادائیں دکھاتی تو سلطان کو بہت حیرت ہوئی، اور جب سلطان نے دیکھا کہ یہ سب غلام لڑکیاں ہیں اور ان کی مالکن ایک خوبصورت عورت ہے جو کرسی پر براجمان ہے، سلطان وہاں ٹھہرے تو سب لڑکیوں نے بال کھولے ہوئے تھے اور بناؤ سنگار کیے اپنی نمائش کر رہی تھیں اور مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں تاکہ ان کو جلد از جلد خریدا جائے۔ آپ وہاں سے نکلنے لگے تو آپ کی نظر ایک کونے میں بیٹھی لڑکی پر پڑی جو خود کو مکمل ڈھانپے ہوئے تھی اور خاموش اور پریشان لگتی تھی۔ سلطان اس کے پاس گئے تو وہ کھڑی ہو گئی اور ادب سے سلام پیش کیا۔ سلطان نے اسے دیکھا، وہ حجاب میں تھی اور اس کی آنکھیں حیا سے جھکی ہوئی تھیں اور وہ دوسری لڑکیوں سے الگ دکھائی دیتی تھی۔ وہ دبلی پتلی سی خاموش لڑکی سہمی ہوئی تھی۔ اس کی سادگی نے سلطان کو بہت متاثر کیا اور پھر سلطان قدم با قدم چلتے اس عورت کے پاس گئے جو ان حسیناؤں کی مالکن تھی تو وہ مسکرا رہی تھی اور سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اسے کہا کہ تم اس پردے والے غلام کی کیا قیمت لوگی؟ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، یہ سب سے الگ کیوں ہے؟ تو وہ سمجھ گئی کہ اس شخص کو پردہ دار حسینہ پسند آ گئی ہے تو اس نے کہا، جناب یہ لڑکی صوم و صلات کی پابند ہے، بڑی نیک ہے، آج تک اس نے کسی نامحرم کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی ہے، ساری رات اس کی عبادت میں کٹ جاتی ہے۔ سلطان جیسے جیسے اس کی نیک نامی سن رہے تھے وہ اس لڑکی سے متاثر ہو رہے تھے۔ کہاں یہ بازار کا مجمع اور کہاں وہ لڑکی جو خود کو وہاں پر بڑا ہی بے تکلف محسوس کر رہی تھی۔ سلطان نے اگلے ہی پل اس عورت سے کہا کہ میں اس لڑکی کو خریدنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سوچ لیا تھا کہ اس غلام لڑکی کو آزاد کروا کر ملکہ کی خدمت کے لیے محسوس کر لیں گے۔ سلطان نے اپنے پاس کھڑے ایک سپاہی کو بلایا اور ایک پوٹلی میں موجود رقم آگے بڑھا دی۔ عام طور پر غلاموں کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اس پیسے سے دگنے تھے، مگر جب سپاہی نے ان پیسوں کی پوٹلی عورت کی جانب بڑھائی تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکی کو فروخت نہیں کروں گی، یہ لڑکی نماز روزے کی پابند ہے، بہت اچھی ہے، بھلا میں ان چند سکوں کے عوض اسے کیوں فروخت کر دوں؟ سلطان کے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی سی آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے 5 گنا زیادہ رقم نکال کر اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اتنے زیادہ دینار دیکھ کر تو اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے اتنے زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ وہ پیسے دیکھ کر لالچ میں آ گئی اور وہ حجاب والی لڑکی سلطان کے حوالے کر دی۔ وہ کبھی سلطان کو دیکھتی اور کبھی بیچنے والی عورت کو۔ سلطان اب آگے بڑھ چکے تھے اور وہ سپاہیوں کے حکم پر خاموشی سے چلنے لگی۔ اس نے سارے راستے نہ کوئی سوال پوچھا اور نہ کوئی بات کی۔ سلطان اپنے محل میں پہنچے تو سبھی سپاہی اپنے اپنے مقام پر جا کر کھڑے ہو چکے تھے جن کو سلطان نے جانے کا اشارہ کیا تھا، اور وہ اپنے آرام گاہ کی جانب چل دیے۔ رات کا وقت تھا۔ کنیز نے دیکھا کہ سلطان بھی اپنے دھیان میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ملکہ پچھلے چند روز سے ان کے انتظار میں تھی۔ سلطان محترم کمرے میں داخل ہوئے تو ملکہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ سلطان نے ملکہ کو ساری بات بتائی اور ملکہ کو لے کر اس پردے والی کے پاس آئے جسے وہ کنیز بنا چکے تھے۔ کنیز وہاں خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس نے ملکہ کو سلام پیش کیا۔ اسے حجاب میں دیکھ کر ملکہ بہت خوش ہوئی۔ سلطان نے ملکہ سے کہا، یہ کنیز آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہے گی، آپ کا خیال رکھے گی، اسے میں 5 گنا زیادہ قیمت ادا کر کے خرید کر لایا ہوں، صرف اور صرف آپ کے لیے، یہ بہت نیک ہے اور 5 وقت کی نمازی بھی۔ ملکہ اس لڑکی سے مل کر بہت خوش تھی۔ پھر اس کنیز کو اس کا کمرہ دکھا دیا گیا اور وہ چپ چاپ اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ ملکہ کی خدمت کرتی رہی۔ ملکہ جو کہتی وہ کنیز پورا کرتی رہتی۔ سلطان بھی خوش کہ انہوں نے واقعی ایک اچھی کنیز خرید کر ملکہ کو تحفے میں دی ہے۔ ایک دن سلطان رات کو خوابگاہ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ خوابگاہ اس محل کی تیسری منزل پر بنی ہوئی تھی جہاں پر محل کا اندرونی اور بیرونی منظر دکھائی دیتا تھا۔ وہ بھی یہیں پر کھڑے تھے کہ ان کی نظروں سے ایک منظر گزرا۔ باہر کھڑے سپاہی کے پاس ایک کنیز کھڑی تھی۔ وہ کنیز کون تھی؟ سلطان نہیں جانتے تھے کیونکہ محل میں بیش بہا کنیزیں موجود تھیں۔ وہ کنیز کچھ دیر سپاہی سے باتیں کرتی رہی، پھر چلی گئی، اور اگلے دن سلطان معمول کے مطابق محل کا دورہ کر رہے تھے کہ جب ان کا گزر اس کمرے سے ہوا جہاں پر وہ پردہ دار کنیز رہتی تھی۔ سلطان کو قرات کی آواز آ رہی تھی
وہ آواز اس قدر سریلی اور روح تک سرایت کر جانے والی تھی کہ سلطان محترم کے قدم وہیں پر رکے۔ اس قدر پیاری آواز میں قرآن مجید کی تلاوت آج سے پہلے سلطان محترم نے نہیں سنی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں پر آنکھیں بند کیے کھڑے رہے، قرآن پاک کی تلاوت سنتے رہے کہ جب اچانک آواز آنا بند ہو گئی تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ تو آپ اپنی دالت میں جا رہے تھے تو آپ کے کانوں میں کچھ آوازیں پڑیں۔ آپ نے سنا تو سپاہی آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، جسے سن کر سلطان پریشان ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا ایک اہم سپاہی بھی اس گفتگو میں شامل ہے۔ آپ عدالت پہنچ گئے اور اپنے اس سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور اسے پوچھا کہ تم لوگ کس کنیز کے بارے میں ایسی بے باک گفتگو کر رہے تھے؟ وہ پریشانی کے عالم میں خاموش رہا تو آپ نے غصے سے کہا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ وہ سپاہی کہنے لگا، سلطان معظم، آپ جو نئی کنیز لائے ہیں وہ اچھی خاتون نہیں۔ سلطان کو اس کی بات پر یقین نہ آیا تو آپ نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، اسے رات کو ایک سپاہی کے کمرے سے نکلتے کئی بار ہمارے سپاہیوں نے دیکھا ہے، اور وہ آپ کا بہت پرانا سپاہی ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ جب تک کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کنیز پر الزام لگانا غلط ہے۔ اور پھر سلطان رات کو چھپ کر کنیز کے دروازے پر پہرا دینے لگے تو آدھی رات کو جب محل میں خاموشی چھا گئی تو کنیز خود کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ کر باہر نکلی اور اس سپاہی کے کمرے میں داخل ہو گئی جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ سلطان بہت آگ بگولا ہو گئے، لیکن رات کے اس وقت خاموش رہنا بہتر سمجھا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جا کر ملکہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ اگلی صبح ہوئی تو سلطان محترم نے ملکہ کو بھی بلایا۔ آج انہوں نے محل میں ہی ایک عدالت لگانی تھی جس کے قاضی وہ خود تھے۔ سلطان محترم، ملکہ دونوں ہی سامنے تخت پر براجمان تھے جب ایک کنیز گئی اور جا کر اس نئی کنیز کو لے کر آئی اور پردے میں آ کر سلام عرض کرنے لگی تو سلطان نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہنے لگے کہ لڑکی، کیا تم وہی ہو جو اپنا جسم سب کو دکھاتی ہو، یا پھر منافقت کا لبادہ اور رکھا ہے تم نے؟ یہ الفاظ سننے تھے کہ اس لڑکی کی نظریں پہلی مرتبہ سلطان محترم کی نظروں سے ٹکرائی تھیں۔ کہنے لگی، سلطان محترم، میں آپ کی بات سمجھی نہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس بار سلطان محترم اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، کل رات تم جس وقت محل سے نکلی اس وقت میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ اصل ماجرا کیا ہے؟ کیا تم دشمنوں کی طرف سے یہاں پر بھیجی گئی ہو، یا پھر صرف اور صرف منافقت کر رہی ہو تاکہ تمہیں مجھ تک رسائی مل سکے؟ سلطان محترم کا لہجہ کافی سخت تھا، وہ کنیز کانپ چکی تھی، کتنی دیر تک کچھ بول نہ سکی۔ سلطان نے جب دوبارہ پوچھا تو وہ زاروں کی طرح رونے لگی، کہنے لگی، سلطان محترم، میں با کردار اور پاک دامن ہوں۔ اسی وقت شاید کسی نے اس سپاہی کو بھی خبر کر دی تھی۔ وہ بھاگتا بھاگتا دربار میں آیا، ہانپتے ہوئے سلطان کے سامنے جھک کر سلام کرنے لگا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں معذرت خواہ ہوں، مگر اس کنیز کو کوئی سزا مت دیجیے گا۔ تو اس کے بعد سپاہی نے جو بتایا، سلطان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگا، سلطان محترم، کچھ عرصہ پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ میں شادی کے 6 ماہ بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تو چند مہینوں بعد جب میں گھر گیا تو میری بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں نے بہت تلاش کیا تو پتہ چلا کہ اس کے ظالم باپ نے اسے کسی عورت کے ہاں بیچ دیا ہے اور رقم لے کر فرار ہو گیا ہے۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر نہ میری بیوی ملی اور نہ اس کا باپ۔ میں مایوس ہو کر واپس محل میں آ گیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک دن اچانک میری نظر آپ کی کنیز پر پڑی تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ میں بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے باپ نے اسے جس عورت کے پاس بیچا تھا آپ اسے وہاں سے خرید کر لائے ہیں، اور یہ ابھی بھی پاک دامن ہے اور میرے نکاح میں ہے۔ تو سلطان، ملکہ اور وہاں موجود سب بہت حیران رہ گئے، اور پھر سلطان نے ان دونوں کو آزاد کر کے ان کے گاؤں واپس بھیج دیا، اور وہاں آ کر سپاہی نے ایک زمیندار کے پاس کسان کا کام کرنا شروع کر دیا۔ کسان اور اس کی بیوی سارا دن کھیتوں میں کام کرتے اور اپنا گزارا کرتے تھے۔ ان کا ایک پرانا اور خستہ حال گھر تھا جہاں وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن بہت طوفان اور بارش آئی جس کی وجہ سے ان کا گھر ٹوٹ گیا۔ ان کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا جو ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی تھا۔ انہوں نے اسے بیچ کر گھر کی مرمت کروانے کا ارادہ کیا اور کسان گھوڑے کو لے کر بازار میں بیچنے چلا گیا۔ کسان کا گھوڑا 300 دینار میں بک گیا۔ کسان بہت خوش تھا کہ اب گھر کی مرمت ہو جائے گی اور سر چھپانے کے لیے سہارا مل جائے گا۔ کسان اپنے گاؤں واپس آ رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک شخص ملا جس کے پاس ایک مچھلی تھی اور وہ اسے بیچنا چاہتا تھا۔ وہ سب آنے جانے والے سے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے مچھلی خرید لو، لیکن کوئی اس کے پاس نہ رکتا، اور جو رکتا مچھلی کی قیمت سن کر فوراً نکل جاتا، اور وہ شخص پریشان بھی لگ رہا تھا۔ تو کسان اس کے پاس گیا
اور مچھلی کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ 200 دینار۔ کسان کہنے لگا، بھائی جان، اس مچھلی میں کیا خاص ہے جو آپ اتنی مہنگی بیچنا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص رونے لگا اور بولا، میں بہت غریب ہوں اور میری بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے سب سے مدد مانگی مگر کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو پھر میں مچھیرے کے پاس مدد کے لیے گیا تو اس نے مجھے ایک مچھلی پکڑ کر دی اور کہا کہ میں بس اتنی ہی مدد کر سکتا تھا، تو اب میں اس مچھلی کو مہنگے داموں بیچنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکوں۔ کسان کو اس کی بات سن کر بہت افسوس ہوا اور اس نے سارے پیسے اسے دیے اور اس سے مچھلی خرید لی اور کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں، تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس بیٹی موجود ہے، اس کا اچھے سے علاج کروانا۔ اور پھر کسان اسے خدا حافظ کہہ کر گھر جانے لگا تو راستے میں سوچنے لگا کہ اس مچھلی کو پکا کر صدقہ کر دوں گا تاکہ غریب لوگ اس سے اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ اور پھر گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ اس مچھلی کو پکا کر صدقہ کر دیتے ہیں اور کوئی جھونپڑی لگا کر گزر بسر کر لیں گے۔ پھر کسان نے مچھلی کو کاٹنا شروع کیا تو مچھلی کے اندر سے کچھ موتی نکلے تو اس کی بیوی نے کہا کہ موتی تو قیمتی لگ رہے ہیں۔ مچھلی پکا کر صدقہ کرنے کے بعد کسان موتی لے کر شہر میں تاجر کے پاس گیا اور موتیوں کی قیمت پوچھی۔ تاجر ایماندار تھا، اس نے کسان کو بتایا کہ یہ بہت قیمتی موتی ہیں۔ تو یہ سن کر کسان نے وہ موتی اس تاجر کو بیچ دیے اور رقم لے کر گھر پہنچا۔ اس کی بیوی ساری بات سن کر بہت خوش ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور وہ دونوں اسی جگہ پر جہاں سے مچھلی لی تھی وہاں چلے گئے تاکہ اس شخص کو تلاش کر کے کچھ رقم سے اس کی مدد کر سکیں۔ لیکن بہت کوشش کے باوجود انہیں وہ شخص نہ ملا تو وہ مایوس ہو کر لوٹ آئے، اپنے گھر کی مرمت کروائی اور باقی رقم غریبوں میں تقسیم کر دی اور پھر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ان کے اچھے حالات دیکھ کر گاؤں کے لوگ حیران ہو گئے کہ کسان اتنا امیر کیسے ہو گیا۔ گاؤں کے قاضی کو اطلاع ملی تو اس نے قاضی کو اپنی عدالت میں بلایا اور اس سے سوال کیا کہ تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ تو کسان نے قاضی کو سارا ماجرا سنایا تو قاضی نے کہا، بے شک صدقہ دینے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔